میں ہوں محمد اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں خیرت چینل۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اس چینل کے تھرو ہم آپ کے سامنے عقل و دانش کی بات لائیں گے، عقل مندی کی بات لائیں گے، آپ میں غور و فکر کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو غور و فکر کی دعوت دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ چند دن قبل ایک شاپ پر میرا جانا ہوا، تو اس شاپ کے جو دکاندار تھے ان کی ڈیلنگ بہت اچھی تھی، مجھے ان کی ڈیلنگ بہت اچھی لگی اور میں متاثر ہوا۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کی ڈیلنگ بہت اچھی ہے، کمال درجے کی ڈیلنگ ہے، اور آپ نہایت ایماندار بھی ہیں اور اچھی پروڈکٹس آپ بیچ رہے ہیں، لیکن آپ کی ڈیلنگ کے مقابلے میں آپ کا کاروبار بہت کم ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں لمبی چھلانگ ماروں، اونچی اڑان اڑوں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ مال و دولت تو فتنہ ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ لعنت بھیجو۔ مجھے ان کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں مال و دولت کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے بے خبری کا اظہار کیا۔ تو میں نے ایک آیت ان کے سامنے رکھی کہ ان تارا کا خیرہ، آیت وراثت کی آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر مرنے والا خیر چھوڑ کر مرے، یعنی کوئی شخص جو فوت ہو گیا ہو تو وہ جو پراپرٹی چھوڑ کر جاتا ہے اس کو قرآن پاک نے خیر کہا۔ میں نے کہا قرآن پاک تو مال کو، پیسے کو خیر کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو گئے۔ تو آج میں نے سوچا کہ اس موضوع پر آپ سے گفتگو کی جائے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ معاش اس دنیا کی سب سے تلخ حقیقت ہے، اور معیشت ایک نہایت نازک چیز ہے۔ اگر معیشت کے معاملات درست نہ ہوں تو زندگی کے کوئی بھی معاملات درست نہیں ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایک خاص طبقے نے، مسلمانوں کے ایک طبقے نے ہمیں دنیا بیزاری کا درس دیا، مال و دولت سے نفرت کا درس دیا، اور کچھ ایسی باتیں تھیں اسلام میں جن کے غلط مفاہیم پیش کیے گئے، غلط باتیں، غلط تفسیر پیش کی گئی۔ اسی بات کا شکوہ علامہ اقبال نے بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماہ و پرویں کا امیر۔ فرماتے ہیں کہ وہی قرآن اب آپ کو دنیا چھوڑنے کا درس دے رہا ہے، جس نے پوری دنیا کا سرتاج آپ لوگوں کو بنا دیا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا میں ایک بھی ملٹی نیشنل کمپنی مسلمانوں کی نہیں، ایک بھی بڑے بینک کے مالک ہم نہیں۔ اس کی وجہ ہمارے یہی تصورات ہیں کہ مال و دولت کو فتنہ کہہ کر اس پر لعنت بھیجنا اور اس کے خلاف ایک ذہن بنانا لوگوں کا، یہ ہم نے اپنا وتیرہ بنایا ہے، اپنی سوچ بنائی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں سے اپنے حصے کو مت بھولو۔ دنیا میں جو حصہ تمہارا رکھا گیا ہے اس کو نظر انداز نہیں کرو گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان خیر سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہاں خیر کے معنی بالاتفاق مفسرین پیسے کے، مال دولت کے ہیں، اور عربی زبان ایک لاجیکل زبان ہے، منطقی زبان ہے۔ مال کا لفظ مائل سے نکلا ہے، یعنی اٹریکشن۔ پیسہ ایک اٹریکشن کی چیز ہے، فطری اٹریکشن کی چیز ہے۔ ناجائز ذرائع سے پیسہ کمانا اور حرام حلال کی پرواہ نہ کرنا، اس پر تو بات ہو سکتی ہے، اس پر تو مذہب ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ناجائز ذرائع سے پیسہ نہ کمائیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر صلاحیت ہے اور ہم پیسہ نہ کمائیں اور دنیا میں کمزور رہ جائیں، کیونکہ معیشت ہی آپ کو طاقتور بناتی ہے۔ جو ملک امیر ہیں وہی طاقتور ہیں، جو لوگ امیر ہیں وہی طاقتور ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے
کہ جو کمزور ملک ہیں ان کی اکانومی کمزور ہے تو وہ طاقتوروں کے مفادات کے اسیر بن جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں، اور وہ ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو معاشی طور پر کمزور رہ جاتے ہیں ان پر طاقتور لوگ ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور اگر آپ اسٹرگل نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، مال و دولت کو فتنہ سمجھ کے بیٹھے رہیں گے، اور فتنے لفظ فتنہ کی بھی میں وضاحت کر دوں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو فتنہ کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فتنہ آزمائش کو کہا گیا ہے، یعنی جب مال تمہارے پاس ہوتا ہے تو وہ تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے کہ تم اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہو یا برے کاموں میں۔ اور اسی طرح اولاد ہے کہ اولاد کی خاطر تم ناجائز کام تو نہیں کرتے۔ تو فتنہ آزمائش کو کہا گیا ہے، اور آزمائش سے تو ہم نے ہر حال میں گزرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس آزمائش کے ڈر سے اولاد ہی پیدا نہ کریں، ہم ماں باپ ہی نہ بنیں، ہم کہیں کہ یہ تو فتنہ ہے، اسی طرح ہم مال ہی حاصل نہ کریں۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ محتاجی اور فقر اور مفلسی اور احتیاج انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اس کو کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی عقیدہ یاد نہیں رہتا ہے۔ اس لیے معیشت کا حاصل کرنا اسلام میں حسب استطاعت جتنی آپ میں طاقت ہے، معیشت کے لیے اسٹرگل کرنا، اپنی اکانومی کو درست کرنا، چاہے یہ اجتماعی طور پر ہو، چاہے انفرادی طور پر ہو، چاہے قبیلے کے حساب سے ہو۔ یعنی اگر ہم ملک کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارا ملک معاشی طور پر نہایت طاقتور ہو۔ اگر ہم امت مسلمہ کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم اس انداز میں غور کریں کہ جو 57 اسلامی ملک ہیں وہ معاشی طور پر نہایت طاقتور ہوں۔ اور اگر ہم اپنے صوبے یا شہر کی بات کریں تو تب بھی ہمارا ذہن یہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ایک خاندان کی بات کریں تب بھی ہماری یہی سوچ ہونی چاہیے کہ ہماری معیشت سٹرونگ ہونی چاہیے، ہمارے اکانومی کے معاملات درست ہونے چاہیے، ہمیں خوشحال ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں۔ اگر ہم معیشت کی سٹرگل نہیں کریں گے اور غریب رہ جائیں گے تو پھر ہم مانگنے والے بن جائیں گے۔ اور حضور نے صاف فرما دیا ہے کہ دینے والا بہتر ہے نہ کہ لینے والا۔ اگر ہم معیشت کی کوشش کریں گے، سٹرگل کریں گے، محنت کریں گے، تبھی ہماری معیشت صحیح ہوگی۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ اگر آپ میں اسکل ہے تو اس اسکل کو استعمال کریں، دولت کو حاصل کریں، اس کو اپنے بچوں پر لگائیں، فیملی پر لگائیں، اپنے علاقے پر لگائیں، اپنے رشتہ داروں پر لگائیں، اپنی قوم پر لگائیں، اور اپنے آپ کو، اپنی قوم کو آگے لے جائیں۔ اور اگر آپ میں اسکل نہیں ہے تو اسکل کو پیدا کریں، اسکل سیکھیں، اپنے معاشرے میں اسکل کو، پیسے کمانے کی اسکل کو بڑھائیں۔ یہ ایک نیکی ہے، اس کو ثواب سمجھ کر کریں، اس کو برائی نہ سمجھیں۔ اپنے معاشرے سے، مسلمان معاشروں سے احتیاج کو، غربت کو ختم کریں۔ اب اس کے بعد اس بات کا دوسرا حصہ کہ یہ تصورات ہم میں کیسے پھیلے، اس پر میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا۔ میری دعا ہے کہ ہم بھی سوچنے والے بنیں اور آپ بھی سوچنے والے بنیں۔ اللہ حافظ۔